السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ سونا چاندی آگ پانی مٹی ہوا اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزوں میں وہ طاقت نہیں جتنی نئی نسل انسانی میں ہوتی ہے۔ جہاز کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو لوہے کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے، اور گاڑی کو حرکت تو انسان دیتا ہے، وہ تو چار پہیے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی، اور جس قوم کے اندر صرف دو باتیں ہی آ جائیں، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی، اس قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی نہ ہلا سکتی ہے، نہ ہٹا سکتی ہے، نہ مٹا سکتی ہے، نہ ان پہ زوال آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا محکم قانون ہے اس کائنات میں، اللہ کا ایک عالمی قانون ہے کہ جہاں سچائی ہوگی، دیانت داری ہوگی، پاک دامنی ہوگی، انصاف ہوگا، وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو بھی عزت پائیں گے، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تو بھی وہ موت تک عزت پائیں گے۔ موت کے بعد کا فیصلہ ایمان پر ہوتا ہے، اور جس قوم میں بددیانتی ہو، جھوٹ ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، تو اس قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت زوال سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا محکم قانون ہے، اس قوم کو ڈوبنا ہے، اس سفینے کے مقدر میں کنارے لگنا نہیں، بلکہ موجوں کی نظر ہونا ہے، مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے۔ میرے رب کا غیبی نظام اس کے خلاف حرکت کرتا ہے۔ یہ کائنات نہ خود بنی ہے، نہ خود چل رہی ہے، نہ خود مٹے گی۔ ایک انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گا، جو یہ اپنی چھوٹی سی عقل سے کہتا رہے گا ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، مزے کرو، موج کرو، انجوائے کرو، موت کے بعد کچھ نہیں۔ ایک طبقہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن 1,24,000 نبیوں کی خبر، پھر نبیوں کے سردار کی خبر، پھر دنیا کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے زیادہ اللہ کو پیارے، سب سے عالی نسب، سب سے عالی صفت، سب سے عالی خاندان، دنیا میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کامل دین کو لانے والے، شریعت کو لانے والے، زندگی کا طریقہ سکھانے اور سمجھانے والے۔ انسان 5 سینسر سے، 5 حواس سے سیکھتا ہے، اور یہ سارے کمزور ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا، پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں، نیچے نہیں دیکھتا ہوں، میں یہاں پہ بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں پہ 3 بولے، آپ نہیں سن سکتے۔ انسان کو جس سے علم آتا ہے وہ کمزور ہے۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے ایسی بینائی دی جو میرے اور آپ کی جیسی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا، مسجد کی دیوار سے جا کے لگ گئے۔ میرے نبی کے دور میں محراب نہیں ہوتا تھا، 2 چیزیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی۔
تو میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے چلتے چلتے مسجد کی دیوار سے جا کے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور ہٹتے 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 عین مصلی کے کنارے پہ آ کر آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا، اس سے پہلے نہیں دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اچانک ایک دم میرے اللہ نے جنت کھول کے دکھا دی۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہستی ہے کہ جس کے پاؤں زمین پر ہو اور جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے، وہ 7 آسمان کو پھاڑ کے دیکھ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے انگور کے گچھے دکھائے جو جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو میں ان کی شوق میں آگے بڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم بھی اوپر کہیں ہے، اللہ ہی جانے ہے، لیکن اوپر ہی۔ تو میں اس کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہنم کی آگ، اس کو میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آ گئی تو ایک بات سن لیجئے کہ اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ایک ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کر بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ اگر اس کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو نیچے تک زمین 34,000 کلومیٹر کا گیند کڑوی زہر ہو جائے گی۔ اگر ایک سانپ اس کا زمین پر پھونک مارے تو 7 بر اعظم کے جنگلات جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ وہ کیسی خوفناک بلا ہے۔ انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو جاگنے والا، ناچنے والا، شراب پینے والا، منہ کالا کرنے والا، کیا میں ان کو نہیں دیکھ رہا؟ راتوں کو اٹھ کر آنسو بہانے والا، راتوں کو اٹھ کر مصلے پر تڑپنے والا، کیا میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا وہ میری نظروں سے اوجھل ہے؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا۔ رات بھی دن بھی برابر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 اکٹھے ہو جاؤ چوتھا اللہ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 اکٹھے ہو جاؤ چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 6 ہو جاؤ، 4 ہو جاؤ، 3 ہو جاؤ، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 7واں اللہ ہے۔ کدھر بھاگو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کدھر منہ کالا کرو گے؟ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ کدھر بھاگو گے؟ وہ پرینی تھا جہاں تم بھاگ گئے تھے، ادھر آ بدماش، تیرا آج سارا عمل تیرے سامنے ہوگا، آج حساب ہو کر رہے گا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ حسین اور یزید کا، یہاں حسین جیسے نیزے پر چڑھ گئے، حسین آل رسول اہل البیت، جس کے خون کا ایک قطرہ 7 آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہو، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور شمر غراتا رہا اور ابن زیاد کے جھنڈے گڑ گئے اور یزید کا تخت بچھ گیا۔ کیا میرا رب سویا ہوا ہے، یا میرا رب غافل ہے، یا میرے رب کو نظر نہیں آ رہا، یا میرا رب کمزور ہے، یا میرے رب کو پتہ نہیں کیا ہو رہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی روزانہ ترجمہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کے خزانے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اللہ کا عذاب، اللہ کا ثواب۔ اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،
قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے کہ جس کے اندر میرے رب کا اتنا قیمتی اتنا عالی شان کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں۔ کبھی کوئی مر گیا تو قرآن پڑھو، قرآن ختم کرو۔ کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو۔ کیا صرف اسی لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اسی لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اسی لیے قرآن اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب قرآن کو، اپنے کلام کو پہاڑوں پر نازل فرماتا۔ یہ زمین و آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب اپنے کلام کو زمین و آسمان پر نازل فرماتا۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی کا سینہ مبارک اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ میں نے پہنچا دیا۔ کھڑا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، زناکاری، بدکاری اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا، وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، اور جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ، مجھے تو خبر ہی کچھ نہیں۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ وہ آیا تھا تمہیں ڈرانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ یتیموں کا، وہ غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ میرے محبوب آئے تھے تمہیں بتانے۔ ہاں آئے تھے وہ تمہیں بتانے کے لیے۔ اب یہ عذر نہیں چل سکتا، تیرے رب نے بھیجا تھا۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھ جا میرے محبوب، میرے بندوں کو سنا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ۔ ایسے ہی منہ اٹھا کے نہ آ جانا۔ یہاں کا پرچہ منہ اٹھا کے نہیں دے سکتے۔ یہاں تو چلو نقل بھی چل جاتی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ آج ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا، اور ایک طبقے کو جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، اور ایسا کامل علم لے کر آیا، اور آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت تو چلو چھوٹی شے ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ جاؤ میرے محبوب کو لے کے آؤ، جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ۔ آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کر آ جاؤ۔ پہلا آسمان سجایا گیا حضرت آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، تین انبیاء علیہم السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر استقبال کے لیے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل بھی بولا، جی ویزا ختم، میرے پاس ویزا کچھ نہیں آج کی زمان میں۔ اگر میں اتنا بھی اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، بھسم ہو جاؤں گا۔
اب آپ جائیے، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے، اپنے آنکھ سے اللہ کو دیکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان راہوں سے واپس آ جائیے جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں۔ ان روشنیوں کو بجھا دیجئے، ان چراغوں کو بجھا دیجئے جہاں غیرت سو جائے، جہاں وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائے، جہاں غیرت سو جائے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، جہاں ہر آدمی دھوکے باز ہو، جہاں والدین اپنے اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائے، اس معاشرے سے نکلیے۔ خدا کے واسطے تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، اور ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ خدا کے واسطے میری فریاد کو سن لیجئے، قرآن سے جڑ جائیے، اپنے نبی سے جڑ جائیے۔ میرے رب کی قسم، وہ دنیا اور آخرت کے تمام عزتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جامعہ